سنہری جونک طیارے کی تباہی نے مسافروں کو ایک عظیم خزانے تک پہنچا دیا تھا۔ پھر انسان نہ رہے، ان کے ذہن سنہری جونک کی گرفت میں آ گئے۔ 707 کا دیو ہیکل طیارہ سبک رفتاری سے فضا میں تیر رہا تھا۔ میں نے بڑے اخلاق سے ایک بوڑھے کو مسکرا کر دیکھا اور وہ بھی مسکرا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے جناب، ہم لوگ 1 گھنٹے سے ہم سفر ہیں لیکن ہمارے درمیان ابھی تک تعارف نہیں ہوا۔ آپ کی عمر کیا ہے محترم؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ کیوں؟ بتائیے تو۔ تقریباً 65 سال۔ کمال ہے، آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری طرح فضول انسان نہیں ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ بڑے میاں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا نام شاہ رخ ہے۔ میں نے کہا۔ ہوگا، مجھے کیا؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے پھر بڑے کو چھیڑا۔ عادل اختر، بوڑھے نے بیزاری سے کہا۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ بڑے میاں اچھل پڑے۔ لغو اور فضول نام، عادل اور پھر اختر بھی، دونوں میں کیا مماثلت تھی؟ فضول بکواس سے پرہیز کرو صاحبزادے، بڑے میاں بنا کر بولے۔ انتہائی جاہل لوگ تھے جنہوں نے آپ کا یہ نام رکھا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، بڑے میاں غرائے اور میں خاموش ہو گیا۔ ایک دم گرم کر دینا مناسب نہیں تھا، آہستہ آہستہ کام کرنا ٹھیک تھا۔ چنانچہ میں کئی منٹ تک خاموش رہا اور بڑے میاں رہ کر مجھے گھورتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گا تو انہوں نے مجھے کہا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے محترم؟ تم خاموش نہیں رہو گے؟ بڑے میاں جلا کر بولے۔ جی، میں نے نام پوچھا ہے۔ میں تم جیسے لفنگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھیے محترم، ہم سفر ہے، یہ طویل سفر خاموشی سے کیسے کٹے گا؟ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف نام بتا دیں۔ شاید کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہاں، اختر عادل یا پھر عادل اختر، کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے پہلے عادل ہو یا اختر، انتہائی ذلیل نام ہے۔ ابے تو چپ نہیں رہے گا؟ بڑے میاں اپنی سیٹ پر اچکتے ہوئے بولے۔ ہاں قبلہ، آرام سے تشریف رکھیے۔ جہاز کے دوسرے مسافر آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس کے بعد ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ سنوں، بڑے میاں بولے۔ خدا کے واسطے صرف ایک بات اور بتا دے، میں نے کہا، اور بڑے میاں پھر تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ کی عمر بقول آپ کی 65 سال ہے، آپ اب دنیا کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑے میاں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولے۔ دیکھیے نا، دنیا کتنے سنگین مسائل سے گزر رہی ہے، غذا کا مسئلہ، دواؤں کا مسئلہ اور دوسرے مسائل۔ آپ نے 65 سال اس دنیا کا خون چوسا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ رضاکارانہ طور پر مر جائیں تاکہ وہ آسائشیں جن پر آپ مسلط ہیں کسی اور نوجوان کے حصے میں آئیں۔ ابے کیا میں کسی سے بھیک مانگتا ہوں؟ بڑے میاں غرائے۔ سوال بھیک کا نہیں ہے، آخر آپ کا بوجھ کب تک برداشت کیا جائے؟ میرا بس چلے تو آپ کو اٹھا کر ہوائی جہاز سے نیچے پھینک دو۔ تیری ایسی کی تیسی۔ بڑے میاں بالآخر سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے میں بھی سہمے ہوئے انداز میں اپنی سیٹ سے کود کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بڑے میاں پھر میری طرف بڑھے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر بوکھلا کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ہوسٹس، انہیں دیکھو، نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا؟ میں چیخا۔ کیا ہو گیا؟ دوسرے مسافر بھی بول پڑے۔ میرے خیال میں یہ بزرگ صحیح الدماغ نہیں ہیں، پہلے خاموش بیٹھے رہے، پھر مجھے گالیاں دینے لگے اور آخر میں ہاتھا پائی پر اتر آئے ہیں۔ پاگل، کسی سیٹ سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہاں، 100% پاگل ہیں، خوفناک ذہنی مریض، ان سے خطرہ ہے۔ میں نے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پاگل کے بچے۔ بڑے میاں نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن کئی دوسرے مسافروں نے پیچھے سے انہیں دبوچ لیا۔ عملے کے کچھ افراد ان کی مدد کو آئے تھے۔ بڑے میاں چیختے رہے، لیکن سب لوگ انہیں پکڑ کر اسموکنگ روم میں لے گئے اور ذہنی مریض کو بند کر دیا گیا۔ تب میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ میرا پیشہ بڑا عجیب و غریب تھا۔
میرا پیشہ ایسا تھا، زندگی میں کھانے اور عیش کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ رقم ختم ہو جاتی تو کوئی اونچا ہاتھ مار لیتا۔ دولت جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، ہاں ضرورت پوری کرنے کے لیے جس قدر درکار ہوتی اس کا حصول میرے لیے مشکل نہ تھا۔ سیاحت سے خاص رغبت تھی، اس لیے دیس دیس مارا مارا پھرتا تھا، اور ہم جیسے لوگوں کا کاروبار دنیا کے کون سے ملک میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے نقب زنوں کا خیال تھا کہ تجوریاں توڑنے میں میرا ثانی روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ نشانے بازی میں یکتا تھا، گو لوگوں کو قتل کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بھلا زندگیاں لینے سے کیا فائدہ، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہوسٹس دوسرے مسافروں کے نزدیک تھی کہ اچانک جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ جھٹکا اتنا شدید اور اچانک تھا کہ بہت سے لوگ سیٹوں سے گر پڑے۔ ہوسٹس نے بھی دوسری کلاباہیا قاضی تھی، میں بھی خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکا تھا۔ پورے جہاز میں سہمی سہمی آوازیں ابھری، دوسرا اور تیسرا جھٹکا لگا اور اب تو مسافر باقاعدہ چیخنے لگے۔ تب پائلٹ روم سے آواز ابھری، ہوشیار ہوشیار، جہاز کے سارے انجن سیز ہو گئے ہیں، مسافر بیلٹ باندھ لیں۔ عورتوں کو زندگی سے کچھ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے، اس لیے چیخنے والوں میں ان کی آوازیں نمایاں تھیں، لیکن کچھ مرد بھی تھے جو شاید چیخنے میں عورتوں سے زیادہ باقاعدہ مقابلہ کر رہے تھے۔ بدحواس لوگوں کی بگڑی ہوئی شکلیں دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی اور اچانک مجھے اسموکنگ روم میں بند بوڑھے کا خیال آ گیا۔ غیر انسانی بات تھی، میری وجہ سے وہ بیچارہ اسموکنگ روم میں بند ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب جہاز کے سارے مسافر الٹی سیدھی حرکتوں میں مصروف تھے، میں اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ پائلٹ جہاز کو سنبھالنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے، لیکن جہاز اب صاف نیچے گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پائلٹ کی کوشش سے اس سے مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سیٹیں پکڑتا ہوا خود کو گرنے سے روکتا ہوا اسموکنگ روم میں پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا، محترم عادل اختر یا عادل اختر ایک دیوار کے سہارے سل کے بل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک جھٹکے نے انہیں سیدھا کیا، ان کی پیشانی سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کو سیدھا کیا، لیکن پھر میں خود بھی ان کے اوپر گر پڑا کیونکہ جھٹکا ہی اتنا شدید لگا تھا۔ ابے ابے یہاں بھی آ گیا، بڑے میاں چلائے، لیکن ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میری توجہ مائک پر گونجنے والی آواز پر ہو گئی۔ فرسٹ پائلٹ گھبراتے ہوئے لہجے میں اعلان کر رہا تھا، جہاز کو سنبھالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ہم اس وقت امریکہ کے گھنے جنگلات پر پرواز کر رہے ہیں، اپنے طور پر ہوشیار رہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں رہ گئی ہے کہ جہاز کو کسی ہموار جگہ تلاش کر کے اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اس کوشش میں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور کان پھاڑ دینے والی چیخوں سے پورا ماحول گونجنے لگا۔ لوگ ضبط کا دامن چھوڑ چکے تھے، ساری شخصیت رکھی رہ گئی تھی، سب کے سب پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میں نے بڑے میاں کو باہر دھکا دیا اور خود بھی نکل آیا۔ زندگی کو بارہا خطرات سے دوچار ہونا پڑا تھا، موت درجنوں بار نظیر آ کر نکل گئی تھی، اس لیے موت کے خوف سے میری وہ حالت تو نہ ہوئی جو جہاز میں بیٹھے دوسرے لوگوں کی تھی، لیکن بہرحال زندگی کو اس طرح ضائع کرنا مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے بھی انفرادی طور پر اپنی حفاظت کے بارے میں سوچا، مگر اس خطرناک حادثے سے زندگی بچانا کافی مشکل تھا۔ یہاں بالکل بے دست و پا کی کیفیت تھی، جہاز اب بے جان پتھر کی طرح نیچے گر رہا تھا اور پائلٹ اسے سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ زمین تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ لمحات جس قدر روح فرسا تھے، آج بھی انہیں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پائلٹ نے آخری وقت تک اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کی۔ اس نے پہیے کھولے، جہاز کا رخ سنبھالا اور بلا شبہ اگر جہاز منہ کے بل زمین سے ٹکراتا تو شاید ایک بھی مسافر زندہ نہ بچتا، لیکن وہ سیدھا ہی نیچے آیا تھا۔